جواد صاحب آپ جھوٹے ہیں، فلاں سیاستدان کے خلاف بات کی غلط ہے، یہ بھی جو ہے غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ پولیٹیشن ٹو پولیٹیشن کریں نا۔ میں اس سے آگے جاؤں گا، اس نے میرے پہ الزام لگایا ہے، سیاسی پارٹی کے کارکن ہیں۔ آپ نا صحافیوں کے ساتھ ذرا نرم رویہ رکھیں، آپ کیس ویس نہ کریں۔ بندہ معافی نہیں مانگے گا تو کیس کیسے نہیں کروں گا؟ جیو چلا چکا ہے، ایکسپریس چلا چکا ہے، سارے چینل چلا چکے ہیں، اس کی بڑی بڑی خبریں لگ چکی ہیں، اس کو پتہ نہیں تھا یہ بچہ ہے۔ تو آپ نے کہا تھا چھوڑوں گا نہیں، یہ پھر قانونی لحاظ سے کہا تھا؟ قانونی لحاظ سے کہا تھا، اور کس طرح؟ میں نے کیا کسی لڑنا ہے یا کسی کو پکڑ لینا؟ ایک بات میں کہتا ہوتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی فحش گالی نکالتا ہے مجھے یا میرے خاندان کو، اس کو تو میں اس طرح ویسے بھی نہ چھوڑوں۔ پی ٹی آئی اور عمران جو ہے یہ دونوں ملک دشمن ہیں، قوم سے بھی معافی مانگے اور ساتھ اپنے مالکوں سے بھی مانگے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بار ہے۔ عاصم منیر صاحب کے خلاف اس وقت تک کوئی کیس تو نکالے؟ کیا امریکہ میں جا کے کوئی عافیہ صدیقی کا انٹرویو کر سکتا ہے؟ انٹرنیشنل ایجنڈے کے طور پہ ہو رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس میں جمیمہ گولڈ سمتھ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اپنے باپ کو یہ نہیں کہتے بھائی تم پاکستان کے خلاف بولنا بند کر دو۔ پاکستان کا جو عام شہری ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی کسان ہے، اس کو عمران خان بچانا ہے یا ملک بچانا ہے؟ مطلب ہاتھ جو ہے نا وہ بےتاب ہے کہ اس طریقے سے اپنا بوٹ دے دو، وہ بوٹ میں پالش کروں اور اس کے بعد مجھے آپ جو اس کے عوض جو انعام دیں گے، وزیر اعظم بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں۔ محیط پیرزادہ اتنا وہ گھٹیا آدمی ہے، اس آدمی نے باقاعدہ یہ کوشچن مارک لگا کے لکھا بڑا تیز بن کے کہ جی کیا پاکستانی ہے؟ اچھا اگر پاکستانی ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سوالیہ نشان لگایا اور باقی سارا نیریٹو پاکستان کے اوپر ڈال دیا، سارا پاکستان کے خلاف۔ مردہ آباد کے انگوٹھے لگا لیے پراپرٹی کے لیے۔ جی جواد صاحب یہ اس سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بھی غدار ہے، چلاک آدمی ہے۔ یہ بھی ادھر سے غدار ہے۔ تو انسٹیٹیوشن نے تو کہا تھا کہ ڈیوٹی پہ رہو، یہ ڈیوٹی سے بھاگ گیا۔ ہاں پاکستان کے اقدار ہیں یا نہیں ہے، لیکن آرمی کے اقدار تو ڈیفینیٹلی ہیں۔ انڈیا سب سے بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے نا پاکستان کے خلاف، اس میں میڈیا میں بھی کر رہا ہے۔ تو یہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی، اور مجھے ہنسی آ رہی ہے اس بات پہ۔ بھئی آپ کو جان سے مارے گا کون؟ آپ تو بے ضرر آدمی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لاہور سے آپ کا ذوالفقار علی، پوڈ کاسٹ لیفٹ رائٹ سیاست کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں جواد احمد صاحب۔ جواد صاحب تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ جی۔ جواد صاحب بہت اہم ایشو آج سے ڈسکس کرنا ہے آپ سے۔ آج دو ایشوز ہیں۔ ایک تو ایشو یہ ہے کہ قوم متحدہ میں جو ہرش ہے مستقل مندوب انڈیا کا، اس نے کل بہت ہرزہ سرائی کی، اور ایک پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو جو ہے وہ 14 سال کی سزا ہوئی۔ ناظرین کل ہرش جو ہے اس نے پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کے اس بات کے جواب میں تقریر کی، تو ایک بات یہ ڈسکس کرنی ہے کہ اس نے انڈین مندوب نے جو یہ ہرزہ سرائی کی ہے وہ ہے کیا؟ پہلے ذرا آپ اس کو ملاحظہ کیجئے، سنیے یہ کہتا کیا ہے۔ Pakistan, of course, has a unique way of respecting the will of its people by jailing a prime minister, by banning the ruling political party, and by letting its armed forces engineer a constitutional coup through the 27th Amendment and giving lifetime immunity to its chief of defense forces. جی آپ نے سنا کہ کہہ رہا ہے کہ 27ویں ترمیم اور آرمی چیف کی امونٹی اور سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کا جیل میں ڈالنا، جواد صاحب نے بھی سنا، تو یہ کیا ہے؟ انٹرنیشنل فورم پہ اس طرح کے قوم متحدہ جیسے یہ انڈیا کس طرح سے یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ دہرا رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے ایسے جیسے پی ڈی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ انڈیا کے لیے کیونکہ بہت سازگار ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ٹائز بھی ہیں ان کی آپس میں اس طرح کی کہ جیسے یہ کوئی بات کرتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، جیسے وہ کوئی بات کرتے ہیں یہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے سازشی پارٹی بن چکی ہے، پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور جو پاکستان مخالف بیانیات دنیا میں پاکستان کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کے ساتھ یہ مل کے پاکستان کے خلاف بڑھاتے ہیں اس تمام ایجنڈے کو، اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ملک دشمن پارٹی ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے اور عمران جو ہے خود، یہ دونوں ملک دشمن ہیں اس وقت، یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ۔ پھر یہ جو اس نے 3 باتیں کی ہیں جو مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے کہ بڑے عرصے سے پی ٹی آئی جس ایجنڈے پہ کام کری تھی، جو نیریٹو یہ بنا رہے تھے جو کہ جھوٹا نیریٹو ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں پہ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا 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 ہوا ہے ہماری حکومت نے اس پارٹی کے اوپر، حالانکہ یہ اس ملک میں فساد و انتشار مچا رہے ہیں۔ اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسٹیبلٹی قائم کی ہوئے اتنے عرصے سے، حالانکہ عمران کو باقاعدہ ایک ڈیموکریٹک ایک تحریک کے ذریعے نکالا گیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے تھا، وہ بیسیکلی عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل طریقہ ہے اس کو نکالنے کا۔ لیکن
اب یہ جو اس آدمی نے باتیں کی ہیں، پہلی بات اس نے یہ کی ہے کہ یہ کو ہے 27ویں ترمیم جو ہے یہ پارلیمنٹ کی آرم فورسز کا کو ہے. ہاں جی آرم فورسز کا کو تو ہوتا ہی ان کا. نہیں جواد صاحب یہ دیکھیے نا، یہ تو یہ آرم فورس کا کو یہ کہہ رہے ہیں انڈیا کے مندوب. ویسے بھی ان کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں انڈیا کا کیا تعلق ہے اس بات سے. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے پاکستان کا، انڈیا کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا کہ وہ اس میں بات کرے. اور میرا خیال ہے کہ اس پہ شدید احتجاج کرنا چاہیے پاکستانی گورنمنٹ کو بھی، اور ہمارے جو فارن پالیسی جو لکھتے ہیں، اور پھر ہمارا جو فارن آفس ہے، ان سب کو ہر صورت میں اس بات پہ بہت بڑا احتجاج کرنا چاہیے. انڈیا کے حوالے سے بھی اقوام متحدہ میں بھی لے کے جائیں اس بات کو کہ دیکھیں جی ہمارے کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اندر ہی داخل ہو رہے ہیں اور اس کو یہ فوجی مداخلت کہہ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پی ٹی آئی کی ہلہ شیری کی وجہ سے ہو رہا ہے. پی ٹی آئی اگر اس طرح نہ کھڑی ہو اس طرح کے معاملے کے ساتھ تو کبھی کسی کو حوصلہ نہ ہو کہ وہ اس طرح کی ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کرے یا ہماری پارلیمنٹ کے بارے میں بات کرے. دوسری بات اس نے یہ کی ہے کہ جی وہ ہمارا ان کا جی ہے کہ انہوں نے پرانا وزیر اعظم ہے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. اور بھائی جیل میں ڈالا ہوا ہے تو اس کی کسی جرائم کی وجہ سے ڈالا ہوا ہے نا. یہ پی ٹی آئی تو نہیں ہے اس ملک میں، صرف کنوکٹڈ ہے، وہ اس نے جرم کیے ہوئے ہیں. تو وہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو باہر نکالیں نہ نکالیں. یا میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اس نے حرکتیں کی ہیں پاکستان کے اندر اس میں معافی بھی بنتی ہے. معافی بھی نہیں مانگی اس نے ابھی تک، اور اس کے علاوہ مطلب فساد انتشار میں چاہے اس نے، پھر قوم سے بھی معافی مانگے اور ساتھ اپنے مالکوں سے بھی مانگے. وہ جو مالک جو اس کو لے کے آئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے یہ تو فوج کا بوٹ پالچی ہے، تو اپنے مالکوں سے معافی مانگے، ان سے بھی کہے جی کہ نمک حرامی کی معافی مانگے. وہ تو روز کہتے ہیں کہ جی معافی کا لفظ یوز نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جن کو آپ لائے ہیں یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، مجھے لاؤ. ہاں وہی نا. تو وہ لیکن معافی بات وہی ہے. دیکھیں معافی مانگنا کسی کا معاف کر دینے والے کے اختیار پہ ہوتا ہے نا کہ وہ معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جس طرح کی نمک حرامی اس نے کی ہے ادارے کے ساتھ، فوج کے ساتھ، مجھے تو ویسے بھی لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ باہر آئے، میں بالکل چاہتا ہوں. لیکن تیسری بات جو اس نے کی ہے نا وہ اس سے زیادہ بری ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آرمی چیف جو ہے پاکستان کا اس کو لائف ٹائم امیونٹی دی ہے، اور چوتھے پہ کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے بین کر دیا ہے پی ٹی آئی کو. چوتھی خبر تو ویسی غلط ہے، اس کی کوئی پی ٹی آئی بھی بین نہیں ہوئی. حالانکہ ہو سکتی ہے بین، جس طرح کا فساد انتشار یہ مچا رہے ہیں یہ بالکل بین ہو سکتی ہے، کیونکہ طریق لبیک کے بھی تو بین کیا ہے نا. اگر اس کو بین کیا تو ان کو بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. لیکن جو تیسری چیز ہے وہ بھی دیکھیں، آرم فورسز کا معاملہ ہے یا پاکستان کی گورنمنٹ کا معاملہ ہے، یہ میں اپنی رائے دوں یا نہ دوں نہیں اچھا اس پہ بیان یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ بات ہو چکی ہوئی ہے، امیونٹی انہوں نے دے دی ہے. آپ کا کیا تعلق ہے اس سے کہ امیونٹی دی ہے؟ پاکستان کی پارلیمنٹ نے دی ہے نا، پاکستان کی عوام نے دی ہے، تم کون ہوتے ہو؟ میں وہی کہہ رہا ہوں. امیونٹی کا کیا؟ دیکھیں عاصم منیر صاحب کے خلاف اس وقت تک کوئی کیس تو نکالے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یار بنیاد مرصوص کے بعد جو انہوں نے کر دکھایا ہے یہ پاکستان کی پوری فوجی ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا. اور پاکستان کے جس طرح سے دفاع کیا ان کو گھٹنے ٹکوا دیے، انہوں نے معافی منگوا دی. یار یہ کچھ سوچ نہیں سکتا تھا جواد صاحب پوری دنیا کے اندر. پاکستان کے شہری تو ڈرے ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے، لیکن جو جواب گیا ہے اس سے پاکستان کا امیج اتنا بلند ہوا کہ پاکستان کے تو سارے کے عوام ہی شیر ہو گئے. اب انڈیا کو یہی ہے، انڈیا کے اوپر ٹویٹر کرتے رہتے ہیں، آپ بچے بھی مارے. انڈیا کا مسئلہ یہی ہے کہ جو جب سے یہ جنگ ہارے ہیں نا اس وقت سے یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے، پاکستان کی حکومت کے، پاکستانی ریاست کے اور پھر پاکستان کی آرم فورسز کے یہ خلاف بولتے رہتے ہیں. اور ان کا بیانیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ خلاف بولنا نہیں جواد صاحب، اس کو میں اس طرح سے اینگل سے لیتا ہوں. نیریٹو بناتے ہیں نا، وہ نیریٹو بنانا نہیں. دیکھیں وہ سب سے مضبوط چیز پاکستان کی پہ اٹیک کریں گے نا، جہاں سے وہ سن لگائیں گے اور پھر اس کو توڑیں گے اور گرائیں گے تاکہ پاکستان کو گرا لیں. بالکل ان کا یہی ہے نا. کیونکہ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا سرمایہ داری نظام میں جب تک یہ رہے گا دنیا میں فوجیں بھی رہیں گی، فوجوں کی اہمیت بھی رہے گی، تو جنگ تو ہوتی رہے گی. آرمی ہر ملک میں ہوتی ہے. ہاں یہ جنگ رکنی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا عالمی سرمایہ داری نظام جو ہے وہ جنگیں پیدا کرتا ہے، وہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں اس کے اندر. پاکستان کا تو یہ موقف ہے کہ پاکستان ہمیشہ انڈیا کو یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک اچھے ہمسائے کی طرح رہیں. کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کر دیں. وہی میں بات کر رہا تھا عاصم افتخار کی. عاصم افتخار نے اس کا حل بھی دیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت حل اس کا یہ ہے. کل ایک اوپن ڈبیٹ ہو رہی تھی، اس کا ٹاپک تھا لیڈرشپ فار پیس. دنیا کی قیادت جو ہے وہ امن کے لیے کیسے آگے بڑھے. تو عاصم افتخار یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کی قیادت خاص طور پہ انڈیا کی قیادت اس بات کی انکاری ہے
یعنی وہ اسی سلامتی کونسل میں جس میں ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، کل بان کی مون بھی آئے تھے، سیکرٹری جنرل جو سابق ہے، وہ بھی انہوں نے بھی وہاں پہ اپنا ایک تقریر کی، تو انہوں نے کہا کہ بان کی مون سمیت سبھی یہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپس کو آگے بڑھنا چاہیے اور دنیا میں ایک جو پرامن طریقہ ہے معاملات کو حل کرنے کا، اس کے اوپر جانا چاہیے۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2788 جو قرارداد پاکستان نے اسی جولائی میں منظور کرائی سیکورٹی کونسل سے، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو بڑے کانفلکٹ ہیں، پرانے کانفلکٹ ہیں ملکوں کے درمیان میں، وہ سارے کے سارے پرامن طریقے سے حل ہوں۔ تو یہ تو پاکستان اس کا محرک ہے اس قرارداد کا، جو ابھی UN کی سیکورٹی کونسل میں منظور ہے۔ جی، عاصم افتخار نے جو یہ کہا ہے کہ پاکستان محرک ہے اس قرارداد کا، جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بن سکتا ہے افریقہ سے مڈل ایسٹ تک اور پھر ساؤتھ ایشیا، تو مجھے لگتا ہے کہ یوکرین، یہ رشیا۔ تو پاکستان کی ون ہے۔ اگر پوری دنیا میں اس بات کا چرچا ہو رہا ہے تو یہ لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کی طرف سے آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے پاکستانیوں کو بڑا خوش ہونا چاہیے۔ لیکن میں وہاں پہ واپس جاؤں گا، دیکھیں یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں نا، یہ اب یلدا حکیم نے بھی ایک انٹرویو کیا ہے مشرف زیدی کے ساتھ۔ مشرف زیدی ایک اسکالر ہیں جو پاکستان کے اندر ترجمان ہے اس وقت، لیکن وہ ہیں تو اسکالر ہی نا اصل میں، تو وہ بیسیکلی ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر ڈپلومیٹک ان کا بھی کافی وہ ہے ایکسپیرینس ہے، پھر پاکستان کے اندر جتنی بھی اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں جو پالیسی کے حوالے سے کام کرتی ہیں، ان کے ساتھ ان کا بہت کام رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک بات وہاں پہ کی تھی جو بڑی امپورٹنٹ تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہی ہیں، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو جیل میں آپ نے رکھا ہوا ہے، میں اگر آؤں تو آپ انٹرویو کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا امریکہ میں جا کے کوئی عافیہ صدیقی کا انٹرویو کر سکتا ہے؟ اگر وہاں نہیں کر سکتا جا کے، تو پھر یہاں پہ آ کے آپ کیسے انٹرویو کر سکتے ہیں؟ بھئی ایک کانوکٹ ہے، آپ اس کا انٹرویو کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے دیکھیں یہ جو پورا ایجنڈا ہے نا جو بنا رہی ہے یلدا حکیم بھی بنا رہی ہے، پھر باقی لوگ بھی جو مختلف قسم کے لوگ نکلتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، BBC کے بھی کچھ لوگ ہیں، کچھ وائس آف امریکہ کے ہیں، کوئی نہ کوئی آگے اس طرح کا شوشہ چھوڑتا ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈے کے طور پہ ہو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس میں جمیمہ گولڈ سمتھ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جمیمہ گولڈ سمتھ اس طرح کی چیزیں کرتی ہے، وہ لابنگ کرتی ہے، اس کو پیسہ بھی بے شمار ہے، اور اس کے بچے بھی آگے ہیں۔ اس وقت بھی انوالوڈ ہے پاکستان، ڈیفینیٹلی انوالوڈ ہے بھی۔ کل تو اس کے بچے عمران کے جو ہیں وہ کل سے وہ لگے ہوئے ہیں جی کہ ہمارے اب باپ کے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا، اور حالانکہ کہاں آنا چاہ رہے ہیں وہ؟ اگر اتنے بہادر ہوتے، نہیں وہ اتنے بہادر ہوتے، وہ تو پہلے بھی کہہ رہے تھے، تو وہ پہلے نہ آتے جب عمران خان کو پہلی دفعہ اندر کیا تھا۔ نہیں ہاں تو ملوانا چاہیے بھی نہیں، لیکن وہ آتے نہیں ہے نا۔ دیکھیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر تک نہیں آئے۔ یہ لوگ عمران خان سے ان کا کوئی تعلق ہے بھی نہیں۔ اگر کوئی اپنے والد کی جبکہ وہ وزیر اعظم ہو اس سے ملنے نہ آئے، اس کو مبارکباد نہ دینے آئے، تو مجھے بتائیں ان کا تعلق کیا ہے اپنے والد کے ساتھ؟ یہ تو صرف مجھے لگتا ہے کہ چونکہ ظاہری بات ہے آخرکار ایک والد چلا جائے جیل میں اور پھر نکلنے کا کوئی طریقہ نظر نہ آ رہا ہو۔ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ یہ جو PTI ہے نا یہ کرتی ہے کہ سوشل میڈیا اس کا بہت بڑا ہے، یہ ہاں کار مچا کے تو آخرکار نکلوا لیں گے۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے نا تھوڑے گھبرا گئے ہیں اور ابھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے، اپنے باپ کو یہ نہیں کہتے کہ اپنے بھائی تم پاکستان کے خلاف بولنا بند کر دو، پاکستان کے خلاف بولنا بند کرو، اس کے بعد کوئی مفاہمت کی صورت نکلے، وہ بھی سیاسی طور پہ ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ جا کے سیدھا معافیا مانگنا شروع کر دیں اور کہیں جی کہ مجھے بنا لو وزیر اعظم، مجھے گود میں اٹھا لو۔ میں تو ہمیشہ سے ہی کہتا ہوں کہ عمران خان ضیاء الحق سے لے کے آج تک ہم وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے مطلب ہاتھ جو ہے نا وہ بےتاب ہیں کہ اس طریقے سے اپنا بوٹ دے دو اور وہ بوٹ میں پالش کروں، اور اس کے بعد مجھے آپ جو اس کے عوض جو انعام دیں گے، وزیر اعظم بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاسبل ہے۔ اچھا نہیں اب مشکل ہے وہ پتہ کیا وہ کہتے ہیں کہ DGISPR کی پریس گیم ختم PTI والی، اور خاص طور پہ بانی PTI والی، انہوں نے کہا کہ یہ ذہنی مریض ہے اور یہ صرف اور صرف پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف اور پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہا ہے، اس سے لڑائی کر رہا ہے، اس سے جنگ کر رہا ہے۔ تو پاکستان نے رہنا ہے یا اس نے رہنا ہے؟ کہتا ہے اس کو اپنے تو کچھ چیز نظر نہیں آتی، تو لہٰذا ہم پاکستان کی اسٹیٹ کو بچائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں جواز صاحب، پاکستان کا جو عام شہری ہے، اور ریڑھی والا ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی کسان ہے، اس کو عمران خان بچانا ہے یا ملک بچانا ہے؟
यार ये बात देखा ना मतलब ये बात देखें, एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपने देखना हो ना कि इंडियन एजेंडा क्या है और पीटीआई एजेंडा क्या है और दोनों क्यों मिलते हैं आपस में, बल्कि इकट्ठे काम करते हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया में जो वाकया हुआ उसको देख लें। यस, उसमें एक आदमी है जो कि जिसका मुसलमान नाम निकला, उन्होंने कहा कि ये मुसलमान नाम है और लगता है कि एशियन ओरिजिन का है, तो ये ज़रूर को पाकिस्तानी होगा क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के नाम ज़्यादातर हैं। उन्होंने जनाब फौरन पीटीआई ने इस बात को करना शुरू कर दिया, किसी किस्म की कोई उनके पास यानी उन्होंने साजिद अकरम, नवीद अकरम का नाम हाँ, पाकिस्तानी के तौर पे देना शुरू। उन्होंने कहा जी कि ये दोनों जो है बाप बेटा ये पाकिस्तानी है, और वो मोहित पीरज़ादा इतना वो घटिया आदमी है, वो उस आदमी ने बकायदा ये क्वेश्चन मार्क लगा के लिखा बड़ा तेज बन के कि जी क्या पाकिस्तानी है, अच्छा अगर पाकिस्तानी है तो ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है कि पाकिस्तानी सिर्फ सवालिया निशान लगाया और बाकी सारा नैरेटिव पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया, सारा पाकिस्तान के खिलाफ। ये एजेंडा जो है आदिल राजा का, मोहित पीरज़ादा का, इमरान रियाज का, ये जितने भी लोग बात नहीं, ये करते मोहित हैं, पीरज़ादा के ऊपर तो बड़ा खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम है। मैं यानी ये तो मैं समझता हूँ कि ये अखलाकियात से और पाकिस्तान की वो जो वालिद के अंगूठे वाला, वालिद के अंगूठे वाला हाँ जी, कि मुर्दा वालिद के अंगूठे लगा लिए प्रॉपर्टी के लिए। जी जवाब साहब, ये इससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं हो सकता, और आज तक इसने ना इस पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, पता और इसके कब्र में कीड़े पड़ने हैं। इसने मोहित पीरज़ादा ने आज तक इसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, एक्सप्लेनेशन नहीं दी ओपन था, लोगों ने कि डॉक्टर ने क्या बयान कि दिया। क्या हुआ है, उससे बात ही नहीं करता। हाँ, भाई सारी दुनिया कह रही है कि तुमने अपने मतलब डेड बॉडी जो के थे उनका अंगूठा लगवाया है, सारी दुनिया कह रही है, और तुम्हें पकड़ लिया गया वहां पे इस बात पे, बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लोगों ने निकलवाया वहां से, छुड़वाया। तो तुम उसके बाद तो बात तो करोगे ये गलत है, वो इसका मतलब है कि ये सही बात है और ये इससे बात नहीं करता। मैं उसके अलावा फिर ये बनता है सच और हक का अलमबरदार। भाई तुम्हारा तुम्हारी हालत अखलाकी ये है। मैं जानता हूँ ये सच, ये मोहित पीरज़ादा जो है ना, ये स्काइला बैंकर है पाकिस्तान की टूरिज्म में। इसको लाया गया था जनरल बाजवा, जनरल फैज के जमाने में, इसको जो है आप समझे कि एक तरह से मुतारिफ कराया गया था, और उसके बाद इसने बस अपनी वो गेम की है। ये भी गद्दार है, चलाक आदमी है, ये भी उधर से गद्दार है। ये वैसे देखे ना, इंस्टीट्यूशन लाया था ना इसको कोई, तो इंस्टीट्यूशन ने तो कहा था कि ड्यूटी पे रहो, ये ड्यूटी से भाग गया। हाँ ये अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूशन के साथ गद्दारी है ना, वो तो सारों ने की है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के साथ की है, दुश्मनी कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के साथ, लेकिन ये जो आर्मी की गद्दारी है, जर्नलिस्ट नहीं है, आर्मी के खिलाफ तो गद्दारी की है इन सब ने। देखें ये इमरान रियाज जो था, इनके टुकड़ों अच्छा, ये गद्दारी किस साहब, मेरी बात सुने, ये पैसे लेते थे जवाद साहब और ये नैरेटिव बनाते थे, मैं वही तो कह रहा हूँ, सियासी जमातों के खिलाफ तो गद्दारी हुई ना, नून लीग के खिलाफ खास तौर पे इन्होंने बनाया, अपने मालिकों से गद्दारी की है। तो अब वो फिर उधर चले गए। अब इनको लगता ये था कि शायद फैज़ हमीद साहब जो है वो रहेंगे और फिर इनका दौर फिर आ जाएगा, तो वो तो उल्टा सिल्टा हो गया, फिर इनको भागना पड़ा यहाँ से पाकिस्तान से सब छोड़ छाड़ के। इसीलिए ना ये सारे के सारे जो है ये पाकिस्तान के गद्दार हैं या नहीं है, लेकिन आर्मी के गद्दार तो डेफिनेटली हैं। क्योंकि देखें और क्या गद्दारी होती है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ इस हद तक जब जा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जी हर चीज़ जो है उसका जिम्मेदार ये है, तो यही है गद्दारी, और क्या है। हाँ, ये मुल्क दुश्मन है, दुश्मन अच्छा, के मुल्क। ये जवाब साहब मुझे लगता ये है, ये गद्दार शद्दार नहीं, ये बकाऊ माल था, ऐसे ही है। ये इधर से बिक रहा था तो उधर उनके खिलाफ बोल रहा था। मैं तो मजाक भी कह रहा हूँ, उधर बिक गया, अब उधर बिक गया है, तो ये इधर अब इधर का तनकीद कर रहे हैं, इनको निशाना बना बिल्कुल ऐसा ये है, बिकाऊ माल है, बिकाऊ भी है, ये गद्दारी से भी अगला इनका बैरल गद्दार से ज्यादा बड़ा है, अखलाकी तौर पे बड़े पस्त हैं ये। देखें बात ये है कि गद्दारी तो मैं मजाक में कह रहा था, वो क्योंकि अदारे की गद्दारी क्या उन्होंने करनी है, लेकिन देखें एक नमक रामी और इंसान फरामोशी तो है ना। हाँ, इन्होंने पैसा बनाया, इन सब ने आर्मी के उस जमाने की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसके साथ मिलके पैसा बनाया। अब वो एस्टेब्लिशमेंट चली गई तो इनको लाले पड़ गए जब नई ये आई। अब इन्होंने इतना खिलाफ बोला हुआ था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के, इतना खिलाफ बोला हुआ था कि हम उनके साथ खड़े नहीं हो सकते थे। ये इन्होंने कहा बेहतर ये है कि हम उधर ही खड़े रहे, उधर ही पैसे बनाते रहे। तो अब ये इसको क्या कहते हैं, इसको इंसान फरामोशी कहते हैं ना। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना, जो इंडिया सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना पाकिस्तान के खिलाफ, इसमें मीडिया में भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये लोग अगर पाकिस्तान के महबूब, पता ना कोई भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हमारे साथी भी हैं बीच में, मैं उनको कहता हूँ कि यार तुम पाकिस्तानी सबसे पहले हो, तुम इस धरती के जो है ना, तुम इस मिट्टी के बने हुए सबसे पहले हो, और बाकी पैसे तो आते आने जाने शायद तुमने कोई नोट थोड़ी खाने हैं या डॉलर खाने हैं, खाना ही खाना ना 3 वक्त का जो पहले खाते थे। आपने बात कर दी है ना अपनी बरादरी की, तो मैं नाम लिए बगैर आपको एक बात बताता हूँ कि देखें मैंने भी कुछ दिन पहले एक ब्लॉग बनाया था, मैंने उसमें बोला है कि यार ये कुछ लोग साफ़ी हैं, ये साफ़ी हैं नहीं, ये सारे वो लोग हैं जो तर्जुमान हैं सियासी पार्टियों के, ये उन सियासी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं
یہ ایک طرح سے ان کے کارکن ہیں, اور یہ میں ان کو صحافی کہتا ہی نہیں ہوں. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل کہ یہ ایک تو یوٹیوب پہ پیسے بناتے ہیں, یہ بیانیہ PTI کا لے کے. دوسرا یہ کرتے ہیں کہ میرے جیسے لوگ بھائی جو انڈیپینڈنٹ سیاستدان ہیں, مطلب میری اپنی پارٹی ہے, میں اگر عمران خان کو کچھ کہتا ہوں تو ان کو آگ لگتی ہے پتہ نہیں کیا کہ یہ میرے خلاف باتیں شروع کر. یہ صحافی کا کام نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کو عقل کرو, تم صحافی ہو, میں سیاستدان ہوں, اور میں پاکستان کے لیے پارٹی بنا رہا ہوں, میں سوچ رہا ہوں, میں اپنے پیسہ, اپنا ٹائم, اپنی ہر چیز پہ لگا رہا ہوں, قربانی دے رہا ہوں, اپنا میں نے کریئر قربان کر دیا ہے. تم لوگ اگر میرے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے, میں مڈل کلاس کا آدمی ہوں, مڈل کلاس اور محنت کشوں کی پارٹی بنا رہا ہوں, تم بھی مڈل کلاس سے ہو, اگر تم میرے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے, کوئی مجبوری ہوگی تمہاری, تم نے پیسے بنانے ہیں یوٹیوب پہ, تو تم میرے خلاف تو نہ کھڑے ہو. تو اس لیے میں نے 2-4 کو اب میں نے ٹھیک ٹھاک ان کی طبیعت صاف کی اپنے بلاگ میں. ان میں سے ایک جو ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ معافی نہیں مانگتا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو علامتی عمل کے طور پہ اس کو کم از کم ایک نشانہ بنایا جائے کہ تمام دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کام آئندہ اگر کیا تو جو اس کے ساتھ ہوا ہے پھر وہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا. اور وہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں, قانونی کارروائی. اچھا وہ بھائی صاحب کیا کہتے ہیں, مزے کی بات ہے, وہ کہتا ہے کہ جی مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے. اور بھائی میں اگر ایک سیاسی پارٹی کا رہنما ہوں اور میں 25 سال سے اس ملک میں میرا ایک شہرت ہے, میں آپ کو ایک صحافی کو کیوں جان سے مارنے کی دھمکی دوں گا؟ میں کسی اور آدمی کو کہوں گا جو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ میں آپ کو چھوڑوں گا مطلب یہ کہ اگر آپ میرے پہ الزام لگائیں کوئی گندا قسم کا, کوئی چوری کا, کوئی اس طرح کی چیز جو گالی ہے میرے لیے, میرے خاندان کے لیے, ہم ایک عزت دار لوگ ہیں, تو ہم تو پھر ظاہری بات ہے چھوڑیں گے نہیں, قانونی طور پہ بھی کارروائی کریں گے, میڈیا میں بھی لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ جتنے بھی فورمز ہیں ان کے اندر ہم اس کو لے کے جائیں گے اور آپ کا مسئلہ ہوگا پھر. تو یہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی, اور مجھے ہنسی آ رہی ہے اس بات پہ. بھائی آپ کو جان سے مارے گا کون؟ آپ تو بے ضرر آدمی ہیں. مطلب یا تو کوئی ایسے صحافی ہوں جیسے آپ ہیں, کوئی بڑا نام ہو تو, لیکن آپ جیسے لوگ کرتے بھی نہیں ہیں. آپ ہوتے ہیں ظرف والے لوگ. نہیں آپ, میں پہلے ایک بات بتا دوں, دیکھیں میں آپ ہے نا, آپ ذوالفقار صاحب بھی ظرف والے آدمی ہیں. آپ وہ بات کریں گے جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, جو بات ٹھیک نہیں ہے وہ آپ نہیں کریں گے. اچھا پھر جھوٹا الزام لگانا, کسی کو باقاعدہ کسی کا نام لے کے اس کو چوری کے ساتھ یا کسی ویسی چیز کے ساتھ جوڑنا جو کہ معاشرے میں بہت ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے, ایسے آدمی کو آپ مجھے بتائیں اس کو سبق سکھانا ضروری نہیں ہے؟ اس کو سبق سکھانا بڑا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک میں بات اور کرنا چاہتا ہوں آج, مجھے نہیں پتا آپ کا اس کے بارے میں کیا وہ نقطہ نظر ہے. پیکا ایکٹ جو ہے نا, اس کے بارے میں لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں بڑا. میرا خیال ہے کہ جو اچھا جرنلسٹ ہوتا ہے نا, اس کو پیکا ایکٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پیکا ایکٹ جو ہے یہ ایکچولی جو میرے ساتھ اس صحافی نے کیا ہے یہ اس پہ لاگو ہوتا ہے. بھئی آپ کیسے کسی کے خلاف جھوٹی بات کرتے ہیں, اس کے سیاست خراب کرتے ہیں, اس کے خلاف ایک ایجنڈا ایک پارٹی شروع کر دیتی ہے پھر PTI جس کے آپ سپورٹر ہیں. تو اگر یہ صحافی ایسے کرتا ہے تو اس پہ پیکا ایکٹ لگتا ہے, یا تو معافی مانگے اور یا پھر یہ قانونی جو ہے جو بھی میں اس کے خلاف کرنا چاہتا ہوں اس کا سامنا کرے. اور اس میں کیسز بھی بہت بڑے بڑے بنتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو نا کبھی سمجھائیے. میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ یہ جو صحافی ہیں یہ صحافیوں کی طرح رہیں تو عزت دار ہوتے ہیں. میں بھی سیاستدان ہوں, حق سچ کی سیاست کروں گا تو عزت دار ہوں گا. اگر میں یہ کام کروں گا جو یہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی پوری جو ہے نا برادری, یہ اس کو بدنام بھی کرتے ہیں, اس کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. دیکھیں میں جرنلسٹ ہوں, میں بطور جرنلسٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ ایک پولیٹیشین ہیں, میرا یہ حق ہے, ذمہ داری بھی ہے کہ میں آپ سے سوال کروں. جی اچھا اب آپ سوال کا جواب جس طرح مرضی دیں. ہمارے بڑوں نے, ہمارے بڑے نثار عثمانی صاحب نے, عظیم بدر صاحب نے, راجہ صاحب نے, حسین نقی صاحب نے, آئیس راشد صاحب نے, آئی رحمان صاحب نے, اور میں نے ان سب کے ساتھ ہی نیچے کام کیا. اب ان کی چھاپ جو ہے نا بڑی گہری ہے ہماری اس جرنلزم کے اوپر, خاص طور پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو مجھے سکھایا گیا کہ سوال تم نے کرنا ہے, جواب اگلے کی مرضی کا ہے. تم نے اس کو لقمہ دے سکتے ہو, سوال کے اوپر سوال کر سکتے ہو, لیکن تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے, اور تم کیسے کہتے ہو, تم غلط کہتے ہو. غلط کہنا صحیح کہنا یہ ذمہ داری اسی کی ہے جو کہہ رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی آپ کی پولیٹیشین کی اسٹیٹمنٹ کو میں اسٹیٹمنٹ نہیں سمجھوں گا. میں جرنلسٹ ہوں نا, میں نے آپ کا بیان سے زیادہ میں نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دینی. اب آپ کا پولیٹیشین دوست یا آپ کا مخالف یا آپ کا کوئی بھی ایسا جو آپ کا مد مقابل سیاستدان ہے وہ آپ کو ٹکرے, آپ کی بات کو نگیٹ کرے, آپ پولیٹیشین ٹو پولیٹیشین کریں نا. میرا جرنلزم کا تو کوئی تعلق نہیں بنتا. میں جب آپ کو یہ کہوں گا نا کہ جواد صاحب آپ جھوٹے ہیں, آپ نے
فلاں سیاستدان کے خلاف بات کی غلط ہے, میں اس کا وکیل نہیں ہوں سیاستدان. ایون یہ بھی اچھا ایون یہ بھی جو ہے غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, مجھے پتا ہے, مجھے دیجیے, میں اس سے آگے جاؤں گا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں جب کسی سیاستدان کا حوالہ دے کے آپ کو تنقید کا نشانہ بناؤں گا نا, وہ سیاستدان براہ راست آپ ساتھ کرے نا. بالکل, میں بطور جرنلسٹ ہماری ایتھکس نہیں ہے, یہی ہوگا نا. میں نہیں کروں گا. اگر میں کرتا ہوں تو پھر میں سیاستدان بن آپ جاؤں. کارکن ہیں, آپ اس پھر اس کا مطلب ہے پھر آپ ایک سیاسی پارٹی کے کارکن ہیں, اس کے ترجمان ہیں, اس کے میں اس کے بیان کا حوالہ دے سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا, آپ نے کہا چلا تو انہوں نے یہ کہا, یہ میں حوالہ دے سکتا ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا انہوں نے جو کہا وہ صحیح کہا اور آپ نے غلط کہا. دیکھیں یہ میں جج نہیں. ایک تو یہ بات ہوگی نا, یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ آپ نے اس سیاسی جماعت کے حوالے سے کسی کو برا بھلا اس لیے نہیں کہنا, جھوٹا نہیں کہنا, یہ نہیں کہنا کہ آپ دھوکہ دیتے ہیں, یہ نہیں کہنا کہ آپ فراڈ ہیں, کیونکہ آپ اس کے کارکن نہیں ہیں سیاسی جماعت. نہیں میں نہیں کہہ لیکن سکتا. پی ٹی آئی کے جو صحافی ہیں سارے آج کل جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں. لیکن اس صحافی نے جو کیا ہے نا, اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے میرے پہ الزام لگایا ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ یہ اصحاب جو ہیں اچھا جواز صاحب, ویسے میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں بطور جرنلسٹ کمیونٹی کے, میں آپ کو پتا ہے کہ میں اس میں پولیٹکس میں بھی جرنلزم کی انوالوڈ ہوں, میں اس کے ساتھ شریک بھی ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ نا صحافیوں کے ساتھ ذرا نرم رویہ رکھیں. نرم رویے سے مراد یہ ہے کہ آپ کیس ویس نہ کریں. میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھاؤں گا کہ یار میں کرتا بھی رہتا ہوں. نہیں وہ بندہ معافی نہیں مانگے گا تو کیس کیسے نہیں کروں گا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کو کہتا ہے آپ چور ہیں, آپ کیا کریں گے؟ آپ یا تو اس کو لے کے جائیں گے عدالت یا وہ معافی مانگے آپ سے. یہ صحافی کا تو معاملہ ہے ہی نہیں نا. اس تو باقی صحافیوں کو بھی نہیں آنا چاہیے بھائی. اگر ان صحافیوں کو اتنا خیال ہے, اچھا صحافی نہیں آتا, اگر ان کو اتنا خیال ہے اس آدمی کا, اس صحافی کا جس نے اس طرح کی بات کی ہے, تو پھر اس کو سمجھائیں پہلے کہ یار آپ اس کی معافی مانگیں کہ آپ نے غلط بات کی تھی. کیونکہ یہ تو وہ بات ہے جس کے اوپر ایک پریس کانفرنس ہو چکی ہوئی ہے 1 مہینہ پہلے. جب آپ نے یہ بات کی ہے اس سے 1 مہینہ پہلے پریس کانفرنس, لیسکو والا ایشو, اس پہ میں پریس کانفرنس کر چکا ہوں. جیو چلا چکا ہے, ایکسپریس چلا چکا ہے, سارے چینل چلا چکے ہیں. اس کے مطلب کوئی, میں سب کے نام لے رہا ہوں کہ سب چلا چکے ہیں. پھر پرنٹ میڈیا میں چھپ چکا ہے, پھر سوشل میڈیا پہ اس کی بڑی بڑی خبریں لگ چکی ہیں. اس کو پتہ نہیں تھا یہ بچہ ہے, اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا. اس کے باوجود بعد میں کیوں بات کر رہا ہے؟ تاکہ پی ٹی آئی والے اس بات کو جاری رکھیں. پی ٹی آئی کے ساتھ یہ چونکہ لگا ہوا ہے, آپ کا پی ٹی آئی والے جاری رکھیں. اور ان کو وہ بیوقوف ہیں, ان کو پتہ نہ چلے جب اس نے بول دیا, ایک جرنلسٹ جو کہ بیٹھا ہوتا ہے ٹی وی پہ, اگر یہ دوبارہ چوری کی بات کر رہا ہے تو چلو بھی شروع ہو جاؤ دوبارہ. تو یہ تو میں نہیں ہونے دوں گا. میں نے اس بات کو بڑی عزت داری کے ساتھ ختم کیا ہے اور اپنے آپ کو اس میں سے نکالا ہے, صادق رمین ہو کے نکلا ہوں. اب اگر یہ دوبارہ اس طرح کی باتیں کرے گا تو اس پہ پورے صحافی برادری کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ آدمی ایک آدمی کے خلاف جھوٹا الزام لگا رہا ہے, اور ایک گالی کی طرح والا الزام ہے. یہ چوری ہوتا ہے, یہ گالی کا الزام ہے میرے لیے. تو اس کو سمجھائیں. اگر نہیں سمجھ آتی تو میں قانونی راستہ تو میں لوں گا. کیوں نہیں لوں گا ذوالفقار صاحب, آپ بتائیے کیوں نہیں لوں گا؟ آپ کو ہی کوئی کہے گا اور آپ کی سیاست کو متاثر کرے گا, آپ کی صحافت کو متاثر کرے گا, آپ کا کریئر متاثر ہوگا اس سے, تو آپ کیوں نہیں اس کے ساتھ اس طرح کا کام کریں گے؟ میرا خیال ہے کوئی بھی جو آپ نے کہا تھا چھوڑوں گا نہیں, یہ پھر قانونی لحاظ سے کہا تھا. قانونی لحاظ سے کہا تھا, اور کس طرح میں نے کیا کسی کو کسی طرح لڑنا ہے یا کسی کو پکڑ لینا ہے؟ ہاں ایک بات میں کہتا ہوتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کوئی فحوش گالی نکالتا ہے مجھے یا میرے خاندان کو, اس کو تو میں ہوتا ویسے بھی نہ چھوڑوں. ہاں وہ جو ہمارے معاشرے میں تو برداشت نہیں ہوتی, میرے سے تو برداشت نہیں ہوتی ہے. نہیں بہرحال آپ پولیٹیشین, آپ کو برداشت بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. آگے آپ کو فیوچر ہے تو اس کے اندر آپ کو دیکھنا پڑے گا سارا کچھ. بہت شکریہ.